السلام علیکم جی، میں ہوں اکرم مان اور آپ دیکھ رہے ہیں مان ولاگس۔ میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی اور چھٹی تھی کل مجھے، میں نے سوچا کہ وہ ایک میسیج آیا تھا، میں نے کہا چلو اگر ایک بندے کا بھی بھلا ہوتا ہے تو ہم بنا دیتے ہیں اس پہ ویڈیو، کریڈیبلٹی انٹرویو پہ۔ لیکن ہوا یہ، میں نے وہ ویڈیو بنائی، تقریباً میں نے اس پہ 8-10 منٹ لگائے، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ اسے کلیئر سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ویڈیو میں کیا بولا ہے اور کیا نہیں۔ تو میں نے پھر آؤٹنگ کی، گھوم پھر کے میں واپس گھر، اور آج ابھی میں ادھر کام پہ ہوں، ابھی صبح کے 8 بج رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں وہ ویڈیو اب بنا دوں۔ اب یہ ویڈیو اگر کسی کو لگے کہ ٹائم ویسٹ ہوگا اس کا، تو یہ ویڈیو اسی انسان کے لیے جس نے اپلائی کیا ہوا اور اس نے کریڈیبلٹی انٹرویو کی تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ آپ کو جب کال کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، آپ نے ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ سامنے ایسے شو کروانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے پاس اب جو میرا انٹرویو ہوا تھا اس میں تو وہ تقریباً 15 منٹ کا تھا۔ ان دنوں میں رش بہت زیادہ تھا، تو انٹرویو کا ٹائم اتنا زیادہ وہ لوگ نہیں لے رہے تھے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی، یہاں پہ جو پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ از دی نیو کورس چینج آف ڈسپلن۔ اچھا، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جو آپ نے پریویس اسٹڈی کی تھی وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ وچ انگلش ٹیسٹ ڈیڈ یو ٹیک۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئٹس کیا، اگر آپ نے آئٹس نہیں کیا تو ظاہری سی بات آپ نے وہ ٹیسٹ دیا ہوگا جو یونیورسٹی نے ریکمینڈ کیا تھا۔ وہ آپ نے کب دیا تھا، اس کے آپ کے جو مارکس سے مطلب بینڈ سے وہ کتنے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے جس کا میں نے انٹرویو منگوایا ہے اس نے کہا ہے جی میرے اوور آل 65 ہے، 68 ان اسپیکنگ، 17 لسننگ، 68 ان رائٹنگ اینڈ 51 ان ریڈنگ۔ آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بتانی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا، تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ آپ سے ڈیٹ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وائی یو کے، اب یو کے ہی اسٹڈی کے لیے کیوں آنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب میں نے اپلائی کیا تھا نا تو تب آسٹریلیا کے بھی بارڈر بند تھے اور اس کے کینیڈا کے بھی۔ میں نے تو یہ رٹا لگایا ہوا تھا کہ بھائی ان کے بارڈر بند ہیں اور میں نے وہاں پہ اپلائی کرنا تھا، یا یہ سچویشن تھی۔ لیکن آپ گوگل پہ جائیں، وہاں پہ آپ یہ اگر لکھتے ہیں نا وائی یو کے تو بہت لمبی فہرست ملے گی آپ کو کہ اس وجہ سے ہم نے یو کے چوز کیا، اس وجہ سے کیا، تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیڈ یو ریسرچ اینی ادر کنٹری بیفور ڈیسائڈنگ اباؤٹ یو کے۔ وہی بات آ گئی، اگر آپ نے وہاں پہ جانا تھا، جیسے میں نے ان سے بولا کہ ہاں بھائی میں نے یو کے اس لیے چوز کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر بارڈر کھلے ہوتے تو آپ کس یونیورسٹی میں جاتے، تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ اچھا جی اگر ہم وہاں پہ جاتے تو ہم یہ یونیورسٹی چوز کرتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریسرچ کریں۔ اب آپ یوٹیوب پہ 1000 ویڈیو بھی اٹھا کے دیکھ لینا جس میں آپ کو کریڈیبلٹی انٹرویو کا بتا رہا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، ریسرچ کرنی پڑے گی۔ اور آج کل ہمارے پاکستان میں ایک اور بھی سسٹم چلا ہوا ہے کہ ہم پیسے دے کے انٹرویو کروا لیں، پیسے دے کے ٹیسٹ ہو سکتا ہے، انٹرویو نہیں ہو سکتا، آپ نے اسکائی پہ بیٹھ کے سامنے دینا ہوتا ہے۔ اور فار ایگزامپل آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ دے دیتے ہیں انٹرویو، پھنس گئے تو وہ بھی جائے گا، آپ کا زیادہ نقصان ہوگا، میکسیمم کیا ہوگا، فیل ہو جائے گا، دوبارہ لے لیتے ہیں انٹرویو۔ اور جو میری یونیورسٹی ہے وہ ہیڈفورڈ شائر جو ہے وہ آڈیو پہ انٹرویو لیتی ہے۔ وچ یونیورسٹیز اور کالجز یو اپلائیڈ ان دی یو کے۔ اب اس میں آپ نے اس کو بتانا کہ آپ نے کس کس میں اپلائی کیا ہے، مطلب آپ نے ہیڈفورڈ شائر میں کیا، کنگسٹن میں کر دیا، کوونٹری میں کیا، یہ ساری آپ چیزیں اس کو بتائیں گے کہ میں نے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے ویئر ڈو دیز یونیورسٹیز رینک ان کمپیریزن ٹو یونیورسٹی آف ہیڈفورڈ شائر۔ اچھا، آپ جب آپ اس کو بتائیں گے نا میں نے 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ سے کہے گا کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ جو 3 یونیورسٹیز ہیں، جو باقی 3 یونیورسٹیز ہیں ان کا اور اس کا کمپیریزن کر کے بتائیں۔ چائے پیتے ہوئے یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے یونیورسٹی ادھر پاکستان جایا کرنا تو میری امی نے صبح صبح چائے لے کے میرے پیچھے گھومنا کہ میرا پتر چائے پی لیا، گڈی آ جانی ہے، گڈی آ جانی۔ اور مجھے آج کل سارا دن گھوم پھر کے تو جاگ نہیں جلدی ہے، تو میں نے کہا ادھر جا کے اوون میں چائے بنا کے پی، اب اوون کی چائے چل رہی ہے۔ اچھا، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے۔ اب اس میں اب اس طرح سے اگر میں نے کیا تو شاید یہ صحیح نظر نہ آئے،
اس بندے نے لندن ساؤتھ بینک یونیورسٹی، کنگسٹن یونیورسٹی اور ہارٹفورڈ شائر کا کیا ہے۔ اب آپ نے یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے، جب آپ یونیورسٹیز کا کمپیریزن کرتے ہیں نا، دیکھیں جو ہارٹفورڈ شائر ہے وہ ہے اگر دیکھا جائے ورلڈ یونیورسٹی رینک، اچھا ورلڈ یونیورسٹی رینک 2021 میں جو یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر ہے وہ 801 پہ ہے، ٹھیک ہے، اور کنگسٹن بھی 801 پہ۔ آپ نے جس کا اب دیکھیں آپ ایک یونیورسٹی کا کمپیریزن کر رہے ہیں جو 10ویں نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یونیورسٹی اب وہ لے آتے ہیں جو 50 نمبر پہ، 70 نمبر پہ، 100 پہ۔ تو اتنا دور کا کمپیریزن نہ کریں، ملتی جلتی بات کریں، ساتھ ساتھ کمپیریزن مطلب زیادہ آگے کا نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے جی، اچھا اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی رینکنگ چیک کرنی ہے، ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ چیک کریں، یورپین رینکنگ چیک کریں، ٹیچنگ میں دیکھیں، ریسرچ میں وہ کہاں پہ رینک کرتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ وائی ڈیڈ یو ناٹ چوز اینی ادر یونیورسٹی یو اپلائی؟ اچھا اب وہ پوچھے گا کنگسٹن میں بھی اپلائی کیا آپ نے، کوینٹری میں بھی کیا، تو یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر ہی کیوں چوز کی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے، اچھا میں نے آپ کو یہ چیزیں بتانی ہے، وہ آپ سے کیا کیا سوال کرے گا، اور کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتا سکوں کہ بھائی آپ یہ جواب اس کو دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے ریسرچ خود کرنی ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں ہر انسان کی یونیورسٹی ہارٹفورڈ شائر ہی ہو، کیونکہ میرے پاس جتنا میٹیریل پڑا ہے نا ابھی تک وہ میرے والا پڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے ان کو کیا رپلائی کیا تھا، کیا کیا چیزیں تھیں میرے پاس یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر کا ڈیٹا ہے۔ اگر کوئی اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ مجھے میل کر دے تو میں اس کو یہ سینڈ کر دوں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، پہلے تو آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہے کہ آپ نے وہ یونیورسٹیز کیوں چوز نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب آئیں گے وائی یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر۔ اب اس میں آپ نے اس کو ہارٹفورڈ شائر کی ساری چیزیں بتانی ہیں جو بھی یونیورسٹی آپ چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انٹرنیشنل رینکنگ اس کی یہ ہے، اس کی جو سبجیکٹ اسپیسیفک ہیں وہ یہ ہیں، ساری چیزیں۔ اب یہاں پہ ادھر بتایا گیا ہے جی، اسٹرانگ لنک ود انڈسٹری، سیف کیمپس، نمبر آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، اور اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو بتا دی۔ آپ سے پوچھتا ڈو یو نو ہاؤ لارج دی یونیورسٹی از، ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر اسٹڈنگ۔ اب آپ گوگل پہ جائیں گے اور آپ یہ ساری چیزیں ادھر سے اٹھائیں گے کہ بھائی اگر آپ کی اب ادھر لکھا ہوا ہے ہیوی لینڈ کیمپس ہے، کالج لینڈ کیمپس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ بھی بتایا کہ جو مور دین 2700 ٹیچر، اوور 25,000 اسٹوڈنٹس، مور دین 5200 آر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری ریسرچ آپ کو گوگل سے ملے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو ادھر سے ملیں گی۔ آپ اپنی یونیورسٹی کا ڈیٹا اٹھائیں اور بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں، کیمپس میں جو فیسیلیٹیز ہیں وہ بتائیں۔ اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ویئر از یونیورسٹی لوکیٹڈ ان دی UK، اور کین یو ٹیل مور اینی تھنگ اباؤٹ ہیڈفیلڈ۔ اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا ٹاؤن ہے، جیسے میری یونیورسٹی ہیڈفیلڈ میں ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ میری یونیورسٹی لندن سے 25 منٹ دور تھی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ سے وہ یہ پوچھے آپ کی یونیورسٹی کتنی دور ہے، تو آپ نے میپ پہ جانا ہے، وہاں پہ جا کے اپنی وہ لوکیشن دیکھنی ہے جہاں پہ یونیورسٹی ہے، اور آپ نے اس کے نیئرسٹ جو ہوگا نا بس اسٹیشن یا ٹرین اسٹیشن، وہ آپ نے سرچ کرنا اور دیکھنا کیا ڈفرینس بنتا ہے۔ اوکے، وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے نزدیک ایئرپورٹ کون سا ہے، ٹرین کون سی ہے، ٹرین اسٹیشن اور بس اسٹیشن۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی وائی دس کورس۔ اچھا اب اس میں آپ نے بتانا کہ آپ نے یہ کورس کیوں چوز کیا۔ میں نے بزنس اسٹڈی چوز کی، پہلے بھی بزنس اسٹڈی پڑھی تھی۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ میری جو اسٹڈی ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے میرے پریویس سبجیکٹ سے، سو دیٹس وائی آئی چوز بزنس اسٹڈی۔ کین یو ڈسکرائب دی کورس یو ول بی اسٹڈنگ۔ آپ بتا سکتے ہیں اس کورس کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں نے بزنس اس لیے چوز کیا، میں نے پہلے بھی بزنس پڑھا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے بزنس پڑھا تھا، آپ کو کون سا سبجیکٹ فیوریٹ تھا؟ میرا کوئی بھی فیوریٹ نہیں تھا لیکن میں نے اس کو بولا اکاؤنٹس، تو اس نے بولا کہ کیوں فیوریٹ ہے اکاؤنٹنگ۔ اس کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کو چیلنجنگ سبجیکٹ کون سا لگتا ہے، کہ کل کو ایسا ہوگا کہ آپ کوئی چیلنجنگ سبجیکٹ ہو آپ کے لیے، آپ کو کہ نہیں یہ مشکل۔ میں نے کہا فائنینس۔ کہتا ہے کیوں؟ مطلب اگر آپ اس کو یہ چیز پریپیئر کریے گا، اگر آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز پسند، فلاں سبجیکٹ پسند ہے، کیوں پسند ہے، ایک سبجیکٹ آپ کو چیلنجنگ لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے، تو یہ وائی کے بھی آنسرز آپ نے پریپیئر کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کی چوائس کیا ہے۔ موڈیول آپ سے پوچھے گا وہ
کہ آپ کے کتنے ماڈیول ہیں. اب آپ کے ایک سیمسٹر میں 5 کتابیں ہیں، 7 کتابیں ہیں، تو آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں اور اس کو بتانے ہیں. کوشش کریں کہ جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں تو کوئی چٹ وغیرہ پاس نہ رکھیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی آواز آتی ہے نا ریپر کی یا پیپر کی تو پتہ چلتا ہے اور مسئلہ بنتا ہے. واٹ جاب کین یو گیٹ ود دس ڈگری. اب یہ بات یاد رکھیے گا، وہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے اگر یہ پڑھنا ہے تو کل کو آپ کیا کریں گے. اب ہم ایک رٹا لگا کے آئے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہوم ٹاؤن واپس چلے جائیں گے، ہم وہاں پہ جاب کریں گے. کیا جاب کریں گے؟ میں نے کہا تھا کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے ادھر کوئی ایسی فیسلٹی ہے، مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ٹیچنگ کریں اس لیول پہ آ کے پڑھ کے. میں نے کہا بالکل. میرے ادھر یونیورسٹیز تھیں، یو سی پی اور گفٹ. میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا سیلری مطلب یہاں پہ کیا ہوتی ہے، یا ایسے ادھر ادھر سے پوچھا. مجھے پتہ چلا جی اتنی سیلری ہوتی ہے. تو میں نے بتایا جی ہاں میں اتنے سال بعد جب میں واپس جاؤں تو وہاں پہ ابھی یہ چل رہا ہے ریٹ جو ہے مطلب پے چل رہی ہے، اس کے بعد یہ ہوگی، تو میں وہاں پہ اپلائی کروں گی اور میں وہاں پہ جاب کروں گی. آگے موڈیولز ہیں، میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے موڈیول جیسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں یہ لوگ موڈیول کہتے ہیں. اور کین یو کنفرم ہاؤ مچ دی کورس کاسٹ. اب یہ بات دیکھیے گا، اگر آپ کا 1 سال کا کورس ہے تو وہ 14,000 ہے. یہاں پہ 14,000 پاؤنڈ کا ایک کورس ہوتا ہے یا 13,500 کا ہوتا ہے. یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو کورس کا بتانا ہے، اگر آپ کا 3 سال کا کورس ہے تو آپ دیکھیں ٹوٹلی کاسٹ کتنی آ رہی ہے. اس کو بتائیں بھائی 1 ایئر یہ ہے جو بھی چل رہا ہے تو اگلے سال کی فیس میری یہ ہوگی. اچھا آپ سے پوچھے گا اسپانسر جو ہے وہ کون کر رہا ہے آپ کو. میرے فادر مجھے اسپانسر کر رہے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ کدھر ہے؟ میرا اکاؤنٹ جی HBL میں ہے. آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں، مطلب جتنی بڑی بھی چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں. وہ یہاں پہ دیکھنے نہیں آئیں گے کہ آپ کے فادر سچ میں کرتے ہیں جاب یہ والی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے. ویسے جتنا پیسہ ہم بتا کے آتے ہیں نا ہمارے پاپا کے پاس ہے، اگر اتنا ہو تو ہم یہاں کبھی نہ ہے. خیر آپ نے دیکھنا ہے، اگر منتھلی آپ نے بتا رہے ہیں نا کہ میرے فادر جو ہیں وہ منتھلی 2 اور 3 اور 5 لاکھ جو ہے وہ ارن کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایئرلی بیسس پہ کر کے تو GBP مطلب پاؤنڈ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ اس کو یہ بتا سکیں کہ جو آپ کے پیسے وہ ایئر انکم ہے وہ اپراکسیمیٹلی اتنے پاؤنڈ بنتے ہیں. اس کے بعد اکاموڈیشن کا کویشچن آپ سے کرے گا. اکاموڈیشن آپ نے بتانا ہے کہ جی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، میں ادھر کوشش کروں کہ مینشن بھی کر دوں گم ٹری GUMTREE. گم ٹری جو ہے نا ایک ایپ ہے. آپ ادھر جائیں، فرض کریں آپ کوونٹری میں اپلائی کریں، کوونٹری لنڈن، تو آپ لکھیں کوونٹری لنڈن کیمپس اور آپ کو روم چاہیے. اس کے نیچے ڈیٹیل آ جائے گی ساری، آپ کو رومز کا پتہ چل جائے گا اتنے پیسوں میں ملتا ہے، یہ ہے وہ ہے. میکسیمم کہہ دیا. زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے اپنے ریلیٹیوز کے پاس رہتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں بس، پھر ہمیں اپنا جگاڑ خود ہی لگانا پڑتا ہے. یہاں پہ امی ابو بھی کہتے ہیں نہیں بیٹا الگ گھر لے لو. اچھا تو آپ نے جب یہاں پہ آنا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے اچھا کہ میں فرضی طور پہ آپ نے صرف ایک وہ انہیں بتا دینا کہ بھائی یہ میں نے سلیکٹ کیا ہے. وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے پے کیا، تو آپ نے تب یہ نہیں کہنا ہاں میں نے پے کر دیا. وہ آپ سے کہے گا سلپ دکھاؤ. آپ نے کہنا ہے جی میں نے پے کرنا تھا لیکن ابھی میرا کیش نہیں آیا. جیسے ہی میرا کیش آئے گا، لیکن میں نے اس کو اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے، جیسے ہی کیش آتا ہے تو میں اس کو وہ جو ہے پے کر کے میں جناب اس کو بک کروا لوں گا روم، لیکن ابھی نہیں. اب یہ بھی بات یاد رکھیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹی اکاموڈیشن میں رہنا. ہم نے جھوٹ ہی بول رہا نا، استغفر اللہ. ہم نے یہی کہنا نا کہ بھائی ہم نے یونیورسٹی، کیونکہ آپ زیادہ سوالوں سے بچ جاتے ہیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں نے یونیورسٹی اکاموڈیشن میں رہنا، تو وہ آپ سے یہ پوچھیں گے یونیورسٹی آپ کو کیا کیا فیسلٹیز دیتی ہے، تو اللہ اللہ حیث اللہ آپ اس لمبے چکر میں پڑیں ہی نا. اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں، یونیورسٹی لوکیشن بتا دی، کورس موڈیول کا بتا دیا. کریڈٹ آورز کا پوچھتے ہیں، موڈیول کے ساتھ کریڈٹ آورز لکھے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے پلس کرنا ہے. ایک موڈیول کے کریڈٹ آورز کتنے بندے ہیں اور آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ کریڈٹ آورز اتنے ہوتے ہیں. اب کریڈٹ آورز کہاں سے پتہ چلیں گے؟ آپ اپنے موڈیولز کے سامنے دیکھیں گے تو کریڈٹ آور کا ایک کالم بنا ہوگا، اس میں لکھے ہوتے ہیں کورس. کین یو ٹیل می ہاؤ مچ یور لیونگ ایکسپینسز. لیونگ ایکسپینسز کا آپ نے بتانا ہے، آپ کی ٹریولنگ کیا ہوگی، آپ نے جو پے کرنا ہے وہ کیا ہوگا، آپ کے باقی خرچے کتنے ہوں گے، انٹرٹینمنٹ کیا ہوگا، آپ نے گھومنے پہ ویکینڈ کیسے گزاریں گے. یہ جتنے بھی خرچے ہیں نا
یہ آپ نے اس سے انٹرویو میرا خراب ہوا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. تو آپ نے وہ انٹرویو نہیں خراب کرنا، آپ نے ان جو ابھی آپ کی لیونگ کاسٹ ہوگی آپ نے ان کو اپروکسیمیٹلی نہیں بتانا، آپ نے ان کو صحیح سے بتانا کہ اتنے خرچے ہوں گے. واٹ از دی اینول انکم آف یور پیرنٹس میں نے بتا دیا. واٹ ہیو یو بین ڈوئنگ ڈیورنگ یور اسٹڈی گیپ. اگر آپ کی اسٹڈی کا کوئی گیپ ہے تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ میں نے اسٹڈی جو ہے اتنی دیر میں نے ٹیچنگ کی ہے، یہ کیا، اس گیپ کو فل کرنا ہے اپنے ہر حال میں. واٹ ول یو ڈو آفٹر کمپلیٹنگ یور اسٹڈیز ان یو کے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان کو بولیں گے کہ میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان واپس جاؤں یا انڈیا، جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں وہاں جا کے میں جاب کروں. ڈو یو ہیو اینی پریویس ویزا ریفیوزل. اگر آپ کا کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہے تو چھپائیں مت، ان کو بتا دیں کہ ہاں جی میں نے اپلائی کیا تھا، ریفیوز ہوا تھا، کیوں ہوا تھا وہ بھی آپ نے بتا دیں. واٹ آر دی فیسلٹیز آف یونیورسٹی اینڈ وٹ از دی یونیورسٹیز رینکنگ. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے. مین سوال جو پوچھے جاتے ہیں نا، جو بہت مین سوال ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں آپ کا اسپانسر کون ہے، آپ یو کے کیوں آ رہے ہیں، اور آپ کو اسپانسر کون کر رہا ہے، آپ ڈپینڈنٹ کتنے ہیں آپ کے اسپانسر پہ. اچھا یہ دیکھیں، وہ آپ سے پوچھتے کتنے لوگ آپ کے فادر کی ذمہ داری ہیں آپ کے علاوہ. تو میری جو بڑی بہن ہے ان کی شادی ہوگی ماشاء اللہ سے، جو سیکنڈ والی ہے وہ جاب کر رہی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ بس میں اور میری امی ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے تو ویسے بتایا تھا میرے بھائی جان کی زمینیں ہیں. میں نے بھی کہا تھا نا کہ جتنے پیسے ہم بتا کے آتے ہیں نا انٹرویو میں، اگر اتنے پیسے ہمارے پاس ہوں تو پھر ہم نہ آئیں. ویڈیو بناتے بناتے اب وہ میری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں اس کو دوبارہ گرم کر لوں. مجھے دیں اجازت. اگر کسی کو پھر بھی انٹرویو میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے کال تو نہیں، وہ مجھے میل کر دے. میں اپنا میلنگ ایڈریس بتا دیتی ہوں، IQRAMAN05@gmail.com. میں مینشن بھی کر دوں گی. اگر کسی کو زیادہ، ویسے مجھے لگتا ہے میری ویڈیوز اتنی زیادہ دیکھی نہیں گئیں، لیکن ہٹ فٹ شاٹ والی جو ویڈیو ہے نا میری، وہ تقریباً 900 لوگوں نے یا 1000 لوگوں نے دیکھ لی ہے. کیونکہ بہت زیادہ بچے اس یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، تو وہ جب یونیورسٹی کو سرچ کرتے ہیں تو اس یونیورسٹی پہ اتنی کوئی ویڈیوز ہیں نہیں. میری ویڈیو مجھے لگتا ہے سامنے آ جاتی ہے، تو اس لیے. باقی اگر کسی کو کوئی بھی کویشچن چاہیے ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو مجھے میل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو وہاں پہ رپلائی کر دوں گی. اور اگر کسی بھی یونیورسٹی آف ہٹ فٹ شہر کے بچے کو یہ کویشچنس کے آنسرس چاہیے پریپیئر ہوئے تو وہ بھی میسیج کر دے. باقی اس کے بدلے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ میرے امی ابو کو اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت والی زندگی دے. میں جب بھی پاکستان جاؤں تو وہ میرے سامنے ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.